وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو رسول ہے یا جو جتنے بھی رسول اب تک آئے ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا خیر البریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ ان کا لقب ہے۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو زیادہ فضیلت مل رہی ہے، کسی کو زیادہ ایڈمائر کیا جا رہا ہے، تو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے رسولوں کو بھی ایک دوسرے پر جو ہے وہ فوقیت دی ہے، تو حسد کر لینے سے اگر کسی کے پاس کوئی سکل ہے، اگر وہ کسی پوسٹ پہ ہے، کسی عہدے پہ ہے، حسد کر لینے سے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہم اپنا نقصان کریں گے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت آنسر کیا ہے کہ خیر البریہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کل ہی پڑھا کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بلایا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی جو ایک کہہ لیں کہ بک ہے، جو ایک فضیلت تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم کو یہ چیز دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ رسول نہیں مانتے کہ یہ آخری نبی ہے، یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو لے کے تسلی رکھیے، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ نہ جھگڑتے، لیکن یہ ایک مصلحت تھی، یہ ایک آزمائش تھی۔ کہہ لیں سونا اور کوئلہ یہ الگ کرنے والی بات ہے، کون نبی کی پیروی کرتا ہے اور کون نبی کی پیروی نہیں کرتا۔ دیکھیے خوشی میں وہ چیزیں نہیں مل سکتی، وہ ہمارا سٹیمنا بلڈ اپ نہیں ہو سکتا جب ہماری زندگی میں کوئی غم یا پریشانی آتی ہے، جو سٹیمنا یا جو ہمارے اندر برداشت کی قوت تب ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں مشکل یا غم برا تو لگتا ہے، لیکن ہم نے کل ہی یہ بات پڑھی ہے کہ کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی۔ کس چیز کی نشانیاں؟ کہ آخری دن، قیامت کا دن آئے گا، آخری نبی آئے گا، آخری امت ہوگی، ٹھیک ہے، قرآن مجید آخری کتاب ہوگی، سب چیزوں کی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی جھگڑتے تھے۔ تو آج ہماری امت کا یہ حال نہیں ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہم آخری امت ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے دین آگے سکھانا ہے، لیکن فرقے بازی میں پڑھ کے، مسلکوں میں پڑھ کے ہم اپنا جو عہد کیا تھا ہم نے، یا جو چیزیں ہم نے ایکسیپٹ کی تھی، وہ ہم سب کچھ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ بھول چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا، بجائے اس کے کہ وہ ایک ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے، کیا کیا سب لوگوں نے مل کے؟ باہم اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے، سب نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خاص مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 254، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اب آخرت کی نجات کے لیے صدقہ و خیرات جو ہے وہ کام آئے گا، یہ بات یاد رکھیے۔
مال کو سینج کے رکھنا، سیونگ کرنا کسی ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کنجوسی کی حد تک یا ایک لیول سے ایکسیڈ کر جانا، نہ اپنی ضروریات کا خیال رکھنا، نہ اپنے اوپر خرچ کرنا، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، بس سیونگ ہی کرتے چلے جانا، نہ کسی غریب پہ کسی مسکین پہ خرچ کرنا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، کیونکہ ہم کہیں سے لے کر تو نہیں آئے نا، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن آ جائے، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ تو سیونگ کیے ہوئے پیسے میں آپ وہاں پہ کوئی شاپنگ کر سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ لیں کہ وہ کسی کے صدقے یا خیرات یا کسی کی مدد کے لیے کام آتی ہے۔ تو یہاں پہ کتنی بیسٹ اگزامپل دے کے جب بات بتائی گئی ہے کہ اس روز پیسہ خرید و فروخت کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی دوستی یا سفارش ہی کام آئے گی۔ یعنی کہ آج ہم کسی کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے، کسی کی صحبت حاصل کرنے کے لیے اگر کسی تیسرے پرسن کی، تھرڈ پرسن کا حق مارتے ہیں اور یا کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی قسم کی برائی کرنے کے لیے ہمیں لازمی کسی ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم پھر اپنے جیسی صحبت ڈھونڈتے ہیں۔ جو برائی ہمارے اندر ہوتی ہے اسی برائی کے تحت ہم ایسی ہی صحبت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے برائی کرنی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم وائس ورثہ دیکھیں، جن لوگوں کے اندر اچھائی ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ ویسی ہی صحبت جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میری بہن کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میرے بھائی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میرے پیرنٹس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، میری دوستیاں کیسی ہیں، کیا یہ دوستیاں، یہ جو رشتے میں آج نبھا رہی ہوں اور اللہ کو پیچھے چھوڑ رہی ہوں، کیا کل کو یہ رشتے جو ہے وہ کام آئیں گے، یا ان رشتوں کے ساتھ میں آخرت کی جو تیاری کر رہی ہوں میں اس میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے۔ تو اس روز نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کو ظالم کہا ہے؟ جو کیا کرے؟ کفر کرے۔ اللہ کا حق مارنا خود پر ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظالم انسان کی نشانی ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اس سے اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ آیت الکرسی ہم سب پڑھتے ہیں نا، لیکن آیت الکرسی کا ترجمہ ہم نے کبھی پڑھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں؟ آیت الکرسی کا وظیفہ ہمیں پتا ہے لازمی کہ جی فلاں کام اگر کروانا ہے تو آیت الکرسی کو ایسا کریں کہ 50 دفعہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس قسم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں آتی۔ حفاظت کے لیے آپ آیت الکرسی لازمی پڑھیں رات کو سونے سے پہلے۔ جو بھی انسان، حدیث میں آتا ہے، حدیث مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے جو بھی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ نافذ کر دیا جاتا ہے۔ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، جو فضیلت کسی چیز کی ہمارے سامنے ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی، لیکن اس کا ورد اور وظیفہ ہم نے کرنا ہے، اور باقیوں کو بھی تنگ کرنا ہے کہ مجھے مزید وظیفے اور ورد جو ہے وہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا بات آئی ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ہے جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم اس سے بچ جائیں گے، تو آیت الکرسی کا ترجمہ ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کو اپنے ہاتھے میں نہیں لا سکتا سوائے اس بات کے کہ جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 26 صفات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی حقیقی الہ، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس میں اتنی زیادہ صفات آئی ہیں اور اتنی خوبصورت پہلے آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ لازمی اس کو پڑھ کے اپنے بچوں پہ پھونک مارے تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کے گلوں میں تعویذ ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اس کے اندر جو ہے مطلب ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارا یقین ہو، بجائے اس کے کہ ہم گلے میں تعویذ لٹکا لیں اور اس تعویذ کے اندر کیا یہ لوگ پڑھ کے دیتے ہیں، کون سی آیت ڈالتے ہیں، اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، یا پتہ نہیں بعض تو تعویذ الٹے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر کیا چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے وہ کتنی خطرناک ہے۔ ہمارے بچے بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم اتنی میڈیسن لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، لیکن آیت الکرسی پڑھ کے یا معوذتین پڑھ کے یا جو رکع شریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بجائے اس کے کہ ہم وہ پڑھ کے بچوں کے اوپر صبح شام کے اذکار جو ہے وہ پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونک ماریں یا بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، ہم ان کے گلوں میں تعویذ ڈال دیتے ہیں۔
ہم اس وقت امت کی مائیں ہیں جنہوں نے دین سیکھنا ہے اور جنہوں نے دین اگلی نسلوں میں لے کر جانا ہے. اور اگر ہم نے یہی دین لے کر جانا ہے جو نبی نے سکھایا ہی نہیں، اپنے بچوں کو اسکرین دے دی، ان کو موبائل دے دیا، ان کے گلوں میں تعویذ ڈال دیے، تو یہ بتائیں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ ہم امت وسط ہیں، جیسا کہ میں نے کل بات کی ہے کہ ہم امت وسط ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت نوازی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 256 یعنی کہ 256 دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہاں، اگر یہ چیز یہاں پہ جان لیجیے آیت کے بالکل شروع میں، آپ کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے دین کو لے کے، چاہے وہ آپ کے بچے کیوں نہ، کیونکہ بچے ہمیں لگتا ہے نا ہماری جاگیر ہے، ہم ان کے اوپر زبردستی کریں گے. ہم پہلے زبردستی ان کو کلمے سکھائیں گے، یا کوئی زبردستی ہم ان کو قرآن کی آیت سکھائیں گے یا کوئی سورت سکھائیں گے. پھر کوئی گیسٹ آ جائے تو ہم انہیں کہیں گے چلو اب اس کے سامنے سناؤ. اگر تو سنا دیا تو بچے کو شاباشی ملے گی، اگر نہیں سنایا تو بچے کو جو ہے وہ ڈانٹ یا پھٹکار یا ماریں گے ہم. ایک بات یاد رکھیں، دین میں آپ نے کسی لیول پہ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنی. کہ آپ اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتی ہیں، یا آپ آنکھوں میں سرما لگا کے، یا آپ کوئی بھی سنت کی بھی اگر بات لے لیں، آپ صرف دوسروں کو بتائیں گی. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، جسٹ آپ نے دوسروں کو بتانا ہے. اور سب سے اہم پوائنٹ، آپ نے خود عمل کرنا ہے، کیونکہ جو تاثیر عمل میں ہے وہ کسی کو بول کے بتانے میں نہیں ہے. ہمارے بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم ایکٹ کرتے ہیں. ہمارے بچے وہ کبھی نہیں سیکھتے جو ہم اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو دین میں کسی بھی لیول پہ آپ نے کسی پہ کوئی زبردستی نہیں کرنی، صرف اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے. بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہو کہ نہیں میں فلاں اپنی جٹھانی کے ساتھ رہتی ہوں یا میں اپنی دیورانی کے ساتھ رہتی ہوں، میرے تو بچے بڑے اچھے طریقے سے دین میں گرو کر رہے ہیں، اب اس کے نہیں کر رہے تو آپ اس کے اوپر زبردستی شروع کر دیں. میں اس کی ڈفرنٹ روزمرہ زندگی میں سے اگزامپلز اس لیے دے رہی ہوں تاکہ کسی بھی آیت کو سمجھنا اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے. کسی بھی لیول پہ ہم نے زبردستی نہیں کرنی. اگر آپ کے بچے دین پہ ہیں تو آپ کا عمل اور آپ کے بچوں کا عمل دیکھا دیکھی جو آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں فیملی، وہ بھی سیکھ جائیں گی. بولنے سے کوئی نہیں سیکھے گا جب تک آپ اس کو ایکٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو پرفارم نہیں کریں گے. دین صرف علم سیکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ پرفارمنس ہے. اس میں آپ نے پرفارم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کر کے دکھایا. اگر ہم صبر کی بات کریں، اگر ہم برداشت کی بات کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو پرفارم کر کے دکھایا ہے. طائف کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے، کس قدر ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، کس قدر زیادتی ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، اف نہیں کہا وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت یعنی کہ یہ نا یہ بات سمجھ لے کہ طاغوت جو ہے نا وہ شریک ہے، مطلب کوئی بھی ایک شیطانی طاقت کی اگر ہم بات کر لیں، یا کہہ لیں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو جس میں ایمان ہی نہ ہو، کوئی شیطانی طاقت. ٹھیک ہے، پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی کہ اس نے شیطانی رویہ چھوڑ دیا، برے اعمال یعنی کہ طاغوتی کام چھوڑ دیے اور اللہ کے پر ایمان لے آیا اور مضبوطی سے اس کا کڑا پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ آ جائیے، آیت ہے جی ہمارے پاس 257. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی صفت بتائی ہے. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، جو ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. دیکھیے، قرآن اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا. جتنا زیادہ ہم زمین کے اوپر عمل کریں گے، اللہ کی زمین پہ ہم چلتے ہیں نا، سوچیں میں اس زمین پہ چلتے ہوئے سارا دن کتنے گناہ کرتی ہوں اور کتنے نیکی کے کام کرتی ہوں. صرف یہ بات سوچیں، زمین تو 24 گھنٹے موو کر رہی ہے لیکن ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا. یہ گردش کر رہی ہے، ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوتا، ہم بالکل سٹل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات دیکھیں کہ زمین کے اوپر آپ کو نور ملے گا قرآن کو سیکھنے سے، حدیث کو سیکھنے سے، اللہ پر ایمان لانے سے، اور آسمان پہ جو ہے وہ آپ ذخیرہ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے وائس ورسا کیا چیز ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیاطین. یا اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی معبود حقیقی کے علاوہ پرستش کی جائے، یعنی کہ اس کی کہہ لیں کہ پوجا کی جائے. اب دیکھیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس میں، ذرا نوٹ کیجئے. کسی پتھر کی پوجا کرنا، کسی درخت کی پوجا کرنا،
کسی قبر کی پوجا کرنا، جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں اس کو قبر کی پوجا کرنا کہتے ہیں. وہاں پہ چاہے آپ دعا کے لیے گئے ہیں، چاہے وہاں پہ آپ چادر چڑھانے کے لیے گئے ہیں، یا وہاں پہ آپ کو صدقہ کرنے کے لیے گئے ہیں، درباروں پہ جانا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس قبر میں لیٹا ہوا نا، اس کے بدلے یا اس کے عوض ہماری یہ دعا قبول کر لے. اللہ کے ساتھ اپنا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ قائم کرے، یا تو اللہ کے صفاتی نام کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی تعریف بیان کرے، یا آپ کسی نیک زندہ انسان سے دعا کروا سکتے ہیں. دیٹس اٹ. کسی مردہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے آپ اس کے عوض جو ہے اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے. تو اس میں طاغوتی رویے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ حجر، شجر، قبر، انسان زندہ یا مردہ، ٹھیک ہے، حیوان، مورتی، چاند، سورج، ستارے اور پتھر وغیرہ، ان سب سے جو ہے دعائیں کروائے یا مطلب ناحق چیزیں جو ہے وہ کرے، تو یہ سب کچھ طاغوتی رویے میں آ جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ دوست کی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 258. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ اب یہاں پہ اشارہ نمرود کی طرف ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی. اب جیسے کہ بالکل پارے کے سٹارٹ میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. ہم نے خیر البریہ کے بارے میں جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ پڑھی. تو یہاں پہ نمرود کو یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی کیوں دی ہے. ٹھیک ہو گیا، حسد تھا، سمپل از دیٹ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور نمرود نے کیا کہا؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، نعوذ باللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا. اگر تو تمہارے اندر یہ پاور ہے، نمرود سے یہ بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو ایسا کرو کہ سورج کو پھر مغرب سے نکال کے دکھاؤ. چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہے. ظالم کی بھی ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی ہے؟ جو اللہ کا حق مارے، یعنی کہ جو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کو ظالم کہا گیا ہے. یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا، وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی کہ پوری کی پوری بستی جو تھی وہ تہس نہس ہوئی ہوئی تھی. اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسا زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. اب ایک انسان، ایک سمپل ایک رینڈم انسان کی بات ہے، وہ ایک بستی کے اوپر سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ بالکل بستی جو ہے وہ مردار پڑی، مطلب اس میں کوئی ہے ہی نہیں، ختم ہوئی پڑی ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ بستی والے یا بستی کیسے دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ ہوگی. تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی. یعنی کہ انسان، یہ جو انسان بات کر رہا تھا نا، ایک شخص تھا، اللہ نے اس کو کیا کیا؟ 100 سال تک موت دے دی. ٹھیک ہے، پھر اسے زندہ کیا. 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا. اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا. البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف تو دیکھ، وہ بالکل سڑا بسا نہیں. نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. اور تو گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے اسے ابھار کر جوڑتے، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. پھر جب ان کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس انسان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد کہا اپنے جو پاس گدھا ایک پڑا ہوا نا اس کے ڈھانچے کو دیکھو کہ اتنے سال جو تھے تم موت کی حالت میں رہے تھے. اب وہیں سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو عمل ہے اس انسان کو سکھایا، اور اس کے بعد ہم سب بھی سیکھ رہے ہیں کہ اس طرح پہلے ڈھانچہ بنتا ہے، ڈھانچے کے اوپر جو ہے جو اس کی ہڈیاں ہیں وہ ابھاری جاتی ہیں، ان کو جوڑا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ روح پھونکی جاتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے کسی بھی جاندار کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سب آیات کو پڑھنے کے بعد کیا پھر بھی ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں تو کیا پھر ظلم والی بات نہیں آ جاتی یہاں پہ؟ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے 260. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل یقین تھا، لیکن ان کے قلب کو بالکل یقین تھا، بٹ اب وہ اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے تھے. اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض لوگوں کو یہ آتی ہے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھا تو پھر پوچھا کہ جی مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، ہمیں پرفارم کر کے بتائیں. نہیں، بعض دفعہ کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ایسے چلتی، لیکن ایک دفعہ کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ اس سینس میں یہ چیز آئے گی. اللہ نے کہا
کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں تو قلبی اطمینان چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا پھر تو ایسا کر 4 پرندے لے کر آ، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر. یہ پورے سٹیپس جو ہے وہ دیکھتے جائیے گا، کیونکہ سوال کیا تھا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پروسیجر بتایا ہے کہ 4 پرندے لے کر آؤ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو. ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا ایک پیار ہوتا ہے جیسے مالک کے ساتھ جو پیٹس کا ایک پیار ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو مانوس کرنا کہتے ہیں. پھر ایسا کرو جیسے فار ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم قربانی کے لیے کوئی بھی بکرا یا کوئی بھی گائے، کوئی بھی جانور لے کر آتے ہیں، 10 دن پہلے جو لوگ لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ان کو پالا ہوا ہوتا ہے نا، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. پھر جب اس کی قربانی ہوتی ہے تو دیکھا بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہمارا فیوریٹ بکرا جو تھا اس کی قربانی کر دی. تو ایگزیکٹ سیم آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے، مانوس کے جو ڈیفینیشن ہے. پھر ایسا کرو کہ انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو. پہاڑ تھے جہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی، تو ان کو ذبح کرنے کے بعد، ان پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا ایک ایک ٹکڑا جو ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھنا ہے. پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے جو ہے وہ پہاڑوں پہ رکھے اور ان کو ایک آواز دی، وہ سب کے سب ٹکڑے جڑے اور جڑ کے واپس آ گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا. جو اللہ کی محبت میں بالکل چور ہوں گے وہ ایسے ہی اللہ کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے. اور اس واقعے سے سیکھیں ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے کیا پالتے ہیں، ان کی اس طریقے سے تربیت کرتے. صرف بچوں کو کیا کریں، اپنے ساتھ مانوس کریں، اپنے ساتھ ان کو کہہ لیں، ان کا ایک لگاؤ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیولپ کریں. پھر وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، وہ کبھی بھی کہہ لیں کہ الون فیل کریں گے، وہ بھاگتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے پاس آئیں گے. پھر ہماری یہ شکایت نہیں ہو سکتے کہ جی بچے ہمیں فون نہیں کرتے، یا بچے ہم سے دور ہے، ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ یاد نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس ہی نہیں کیا ہوتا. تو اس آیت کے ذریعے یہ تربیت کا بیسٹ اصول سیکھیے، چاہے آپ تربیت کے درجے پہ آپ ماں ہیں یا آپ ایک ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 261. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب یہاں سے اپنے مالوں کو خرچ کرنے کا جو واقعہ ہے یا جو بات ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. اس دانے کی سی مثال ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں پہ 7 بالیاں ہیں، اور اس بالی میں ہر بالی میں جو ہے وہ 100 دانے نکلے. جو لوگ گندم کاشت کرتے ہیں، گندم کا سٹا جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ یہ اس کو بالی کہا گیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں ایک اگر بالی ہے تو اس کے اندر کتنے جو ہے وہ دانے ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا کہ جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ نفاق فی سبیل اللہ جو ہے نا اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. اور اس سے مراد اگر جہاد کی بات ہم لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ جو ثواب ہے اس گنا جو ہے وہ دیا جائے گا. اگر ہم نفاق کی یا سمپل صدقے کی بات کریں تو بھی ہمیں جو ثواب ہے وہ اتنا ہی اس کا ملتا ہے، اتنا گنا بڑھا کے ہمیں ملتا ہے. لیکن شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال گھٹ جائے گا. لیکن میں بیسٹ ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ایک ہوتا ہے فیصلہ عقلی فیصلہ، اور ایک فیصلہ ہے جو ہم اکارڈنگ ٹو اسلام کرتے ہیں. اگر ہماری بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ مجھے کہے کہ مجھے 5,000 یا 10,000 دے دے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ضرورت ہے. ہم اگر اس کو نہیں دیتے تو ہمارے مائنڈ میں کیا بات آتی ہے کہ نہیں میرے پیسے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. شیطان ہمارے مائنڈ میں یہ بات ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بات کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو 7 بالیاں ایک دانے میں سے نکلیں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، یعنی کہ اتنا بڑا اجر بڑھا چڑھا کے میں واپس کروں گا. تو مجھے بتائیں عقلی طور پہ فیصلہ لینا چاہیے یا شریعت سیکھنی چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، حدیث سیکھنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے جو اصول ہیں وہ بنانے چاہیے؟ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہہ لیں انسان کو اللہ کی نظروں میں درجات کو لے کے بہت بلند کر دیتی ہیں. نیکسٹ آ جائیے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں سب سے پہلے بات اللہ تعالیٰ نے کی خرچ کرو، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی کے اوپر قرض ہے، تم نے اس کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، کچھ بھی ہے، تو ایک کام کرنا، نہ تو اس کو احسان جتانا، نہ اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ دینا. یہاں پہ میں ایک حدیث کوٹ کرتی چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی کہ جو شراب کا عادی ہوگا،
مطلب اس کی عادت ہی ہے صبح دوپہر شام اس نے شراب ہی پی لی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک ٹائم شراب پی سکتے ہیں جی آدمی شرابی پن نہیں, شراب حرام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے. احسان جتانے والا, کسی بھی کام کو لے کے آپ نے کسی کا تھوڑا بہت کام کر دیا, کسی کی مدد کر دی, بعد میں اس کو جتانے چلے گئے کہ جی ہم نے تمہارا کام کیا, وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ کسی کو احسان جتانا اس کو دکھ دینے کے برابر ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کسی سے مدد لی, اس نے میری مدد تو کی لیکن وہ مجھے احسان بھی جتا کے چلی گئی, چاہے وہ آپ کی بہن ہے, چاہے وہ آپ کی دوست ہے. یہ رویہ اپنی زندگیوں سے نکالیں, کیونکہ واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا کہ ایسی پرسنالٹی یا ایسا کریکٹر جنت میں نہیں جائے گا. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 263. اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بدلے دکھ دیا جائے. اگر آپ کسی کو پیسہ نہیں دینا چاہتے نا, کسی کی منی سے آپ ہیلپ نہیں کرنا چاہتے, یا تو پھر اچھی بات کہیں لوگوں سے, یا لوگوں کو معاف کر دیں. یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو آپ کسی کو پیسے دے کر دکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اپنے صدقات کو احسان کے بدلے یا احسان جتا کر ضائع نہ کرو. اس کے پس منظر میں ایک بات آتی ہے کہ مدینہ میں منافقین جو تھے وہ دکھاوا کرتے ہوئے مال دیتے تھے, تو ایمان والوں کو منع کیا گیا ہے کہ ان منافقوں کی طرح نہیں ہونا. یہاں سے بالکل کیا بات شروع کی گئی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ کام نہیں کرنا جو منافق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے. اب ریاکاری جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے, دیکھیں ایک تو ریاکاری جو انسان دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے وہ تو لوگوں کے سامنے شو ہو جاتی ہے. اب اس کی مثال کیسے دی گئی, چکنا پتھر. ایک پتھر ہے جس کے اوپر آپ نے مٹی ڈالی ہے اور وہ سٹے کر گئی ہے, بڑے پتھر کی آپ بات کریں. ایک ہوتا ہے بالکل چکنا پتھر, جیسے چکنی مٹی ہوتی ہے جو بالکل کہلے سٹے نہیں کرتی, ٹھیک ہے, جس پر مٹی پڑی ہو, پھر اس پر زوردار بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے. وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ کتنی بیسٹ ایگزامپل ہے. آپ نے صدقہ کیا اور آپ نے صدقہ کر کے جتا دیا, وہ سب کا سب ختم ہو گیا. اس کی مثال دی گئی ہے کہ اب چکنے پتھر کے اوپر جو بھی تھا وہ بارش کے دھلنے سے یا کسی بھی مشکل پہ آنے سے یا کوئی بھی چیز ہونے سے وہ یوں سارے کا سارا جو ہے وینش ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے, آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جو اور پوری دل جمی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے. اب ان کی اگزامپل دی گئی ہے. اب ریاکار کے مقابلے کس کی مثال آئی ہے, ایمان والوں کی مثال آئی ہے کہ ان کی تو مثال ایک باغ کی سی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہے, اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل دیتی. زور کی بارش سے مراد یہاں پہ زیادہ بارش, ٹھیک ہے. پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ ہو تو ہلکی سی پھوار ہی ہو, یعنی کہ وہ صرف ہلکا تھوڑا سا بھی ایمان والا جو شخص ہے وہ اگر تھوڑا بھی خرچ کرے تو کافی ہے. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو دگنا پھل آپ کو ملے گا. ایمان والوں کی بات ہے. اور اگر ایمان والا تھوڑا سا بھی خرچ کر دیتا ہے تو بھی اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن جو صدقہ آپ نے کسی کو دیا دکھاوے کے لیے دیا, ریاکاری تھی اس میں احسان تھا, اس میں کسی کو دکھ دینا مقصود تھا, وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا. نیکسٹ آ جائیے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو, اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں, اس باغ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں, اور اسے بڑھاپا آ جائے. کیونکہ دیکھیں بڑھاپا جب انسان کو کمزور کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو, پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے. اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی کہ ایک انسان تھا, ایک شخص ہے, اس نے ساری عمر باغ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی, اس میں کھجوروں کے انگوروں کے پھل تھے, نہریں تھی اس میں, لیکن اس نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. اپنی اولاد کو اس نے کمزور چھوڑ دیا. مطلب آپ یہ دیکھ لیں بزنس میں لگا رہا, اپنی جاب کو لے کے جو ہے بہت زیادہ کانشیس تھا, اس نے گھر کو ٹائم نہیں دیا. اب ایک ٹائم ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اب جب اس کو بڑھاپا آ گیا, اس کی اولاد تو کمزور ہے فزیکلی مینٹلی ہر طریقے سے, اور اس کا باغ اس کا بزنس وہ تو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں ہے. اپنی اولاد کو نہ اسٹرانگ بنایا, نہ ان کی تربیت کی, نہ ان کو اپنے ساتھ ٹرین کیا, تو اس کا بزنس تو کوئی نہیں سنبھال سکتا. یا جو علم تھا اس کے پاس اس نے اگلی نسلوں میں ٹرانسفر نہیں کیا, تو ایک آگ کا بگولا آئے گا اور سارے کا سارا جل کے جو ہے وہ راکھ ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے لیے آیتیں اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہوں. آج دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، ان کی تربیت کو، ان کو فزیکلی، ان کو مینٹلی ہم کتنا اسٹرانگ بنا رہے ہیں. جو ہماری زندگی میں خواب ادھورے رہ گئے ہیں وہ ہم نے اپنے بچوں کو دینے ہیں. ہمارے بچے اس کو پورا کریں گے لیکن ان پہ مسلط نہیں کرنے. اگر وہ اپنی خوشی سے کریں، جو چیزیں، جو سکل سیکھنا وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری رہ گئی ہیں تو وہ ہم نے اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی جاب، اپنے بزنس، اپنے باغوں کو لے کے اتنے کانشیس ہو جائیں کہ بچوں کی تربیت کرنا ہی بھول جائیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے. آیت ہے جی 267. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہے. یعنی کہ یہاں پہ دیکھ لیں قبولیت صدقہ کی جو شرائط ہے نا وہ آنے لگی ہے. ٹھیک ہے، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا. ردی چیز خرچ نہیں کرنی کہ یہ ڈریس میں نہیں پہنتی، مجھے بالکل بھی یہ کہہ لیں کہ پسند نہیں ہے تو میں کسی کو دے دوں، یا پورا سال پہننے کے بعد وہ پھٹ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کسی کے کام آ جائے. اللہ کی راہ میں ردی نہیں دینا. آپ ہاؤس ہیلپرس کو اسی طریقے سے ہم چیزیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جوتا ٹوٹ گیا چلو ہاؤس ہیلپر کو دے دو، کسی کام والی کو دے دو، کسی ضرورت مند کو دے دو. کپڑے ہگیں گے، شال تھی، جرسی یا سویٹر میں نے پوری سردیاں پہنا ہے اور اس کے بعد اب بالکل جو ہے خراب ہو گیا، اب ہم اٹھا کے کسی کو دے دیں. اٹھا کے کسی کو دینے کا مطلب ہی تو یہی ہے نا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہم اللہ کی راہ میں یہاں پہ منع کر دیا گیا کہ ردی اور خراب چیز نہیں دینی. اگر آپ کی کوئی چیز خراب ہوگی اس کو کٹ کر کے ڈسٹنگ والے کپڑے بنا لیں. کوئی جوتے خراب ہو گئے ہیں تو وہی بات ہے کہ آپ اس کو سیل کر دیں، یا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ جوتے خراب ہیں، یہ جوتے پھٹ چکے ہیں، آپ آگے کسی بھی للون کی شاپ پہ یا کہیں پہ بھی جا کے آپ اس کو سیل کر دیں، وہاں سے پیسے لے لیں. وہ چمڑا دوبارہ یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ری یوز ری سائیکل ہو جاتا ہے، بجائے اس کے ہم کسی کو چلو تم پہن لو. ٹھیک ہے، اس سے منع کر دیا گیا ہے. جبکہ تم خود تو وہ چیز لینا پسند بھی نہیں کرتے. خود دوبارہ تو آپ نے اگلے سیزن میں وہ چیز پہنی نہیں ہے جو ہم ایک سیزن میں نکال رہے ہوتے ہیں، ردی اور نکارہ چیزیں. اللہ یہ کہ اس کی بابت تم چیزیں پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے. شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، کیونکہ شیطان یہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو تمہارا مال جو ہے وہ کم ہوگا. تو یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ جتنا تمہارے پاس پیسہ ہے نا، تمہیں پتا تم کن کن کاموں میں یہ پیسہ جو ہے وہ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے، وہ یہ بات کہتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ان باتوں میں نہیں آنا. اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، جسٹ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، صدقہ یا تو آپ کو ملے گا فار ایگزامپل پیسے کی صورت میں مل گیا، مال کی صورت میں مل گیا، اور یا آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تھا، کوئی پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی اور وہ سالو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. یا بچوں کی تربیت کو لے کے آپ بہت زیادہ پریشان تھے کہ میرے بچوں کی فلاں عادت نہیں چھوٹ رہی، تو آپ نے صدقہ کیا اور وہ اس میں آسانی ہو گئی اور آپ کو تھوڑا سا سولوشن مل گیا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے. مال کے ذریعے واپس آتی ہے چیز، عقل کے ذریعے آتی ہے، علم کے ذریعے آتی ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 269. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. دیکھیں حکمت بہت بڑی چیز ہے. حکمت کا جو اصل معنی ہے وہ ہے دانائی، عقل مندی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ لفظ علم اور قرآن و سنت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے. مطلب یہ کہ کسی انسان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنا آسان ہو جائے. تو حکمت سیکھنا، عقل سیکھنا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا، ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. ہم کو اسکل تو سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم کسی محفل میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کہہ لیں کہ ہماری بات اس طرح وزن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے عقل، حکمت، دانائی مانگا کریں. اور ہم خواتین کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کی پیدائش کے بعد عقلی طور پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کمزوری ہو جاتی ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 270. اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب نظر کی یہاں پہ بات آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس سے تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے. اس بات کو سمجھے. ایک بندہ تھا، اس نے جی نظر مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں جو ہے
وہ اتنا اتنا دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے, نظر کے بارے میں پہلے کانسیپٹ سمجھا رہی ہوں. یہاں پہ نظر کا کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھاتی ہوں کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں طے شدہ چیزیں چینج نہیں ہونی. جو کام ہونا ہے, جو پیپر, جو آپ کے مارکس آنے ہیں وہ آنے ہیں, لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ بخیلی سے اس کا مال نکل آتا ہے باہر. جو کنجوسی سے, جو سیونگ کر کر کے ہم رکھ رہے ہوتے ہیں, اور سیونگ بھی میں نے آپ کو بتایا نا اس لیول کی, ایک تو ہوتی ہے نا پازیٹیو سیونگ ہے, آپ نے کسی کام کے لیے, کسی ضرورت کے لیے کی, اور ایک ہے کہ آپ کسی پہ خرچ ہی نہیں کر رہے, بس سیونگ ہی سیونگ کیے جا رہے ہو. تو پھر یہاں پہ اس بخیل انسان سے صرف مال ہی نکلتا ہے, باقی کچھ بھی چینج نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ نظر کا مطلب ہے نظر مطلق. ایک ہوتی ہے نظر معلق اور ایک ہوتا ہے نظر مطلق. پہلے سمجھیے نظر مطلق کیا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نفلی صدقات اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نفلی عبادات کرنا, جیسے تہجد, یہ پسندیدہ عمل ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کے کام کرنے کے لیے ایک نظر مانتی ہوں. دوسری ہمارے پاس آتی ہے نظر معلق. معلق کا کیا مطلب ہے نظر معلق کا, کہ اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو میں نیکی کروں گی, یہ والی نظر ناپسندیدہ ہے. تو نظر مطلق لازمی کیا کریں کہ آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے کہنے کہ کوئی بھی نظر مانی ہے. جیسے فار ایگزامپل, میں نے ایگزامپل دی, کوئی انسان کہے کہ میں تہجد کی نماز شروع کرتی ہوں, یا میں کوئی نوافل سٹارٹ کرتی ہوں کوئی اللہ کو خوشی دینے کے لیے, لیکن کوئی اپنا کام کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گی, یا میں 50 نفل ادا کروں گی, یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میرا فلاں کام ہو گیا, کسی کام کو نکلوانے کے لیے اب کرنا کیا چاہیے, اب عمل کیا کرنا چاہیے. عمل تو یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ 2 نوافل پڑھیں, حاجات کے نفل پڑھیں, یعنی کہ آپ نفل کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھیں. 2 آپ نے نفل پڑھے, اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں کام کرنے جا رہی ہوں, میری اس میں مدد کرے. یہ تو ایک طریقہ سمجھ آتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ شرط لگا لینا کہ اللہ اگر آپ نے میرا فلاں کام کر دیا یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گی, اٹس مین کہ اگر وہ کام نہیں ہوتا تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے. تو نظر معلق جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے, نظر مطلق جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دی. ہوپ سو کہ کنسیپٹ یہاں پہ کلیئر ہو جائے. کسی بکرے کی نظر ماننا, یہ ہمیں اگر لڑکا ہوا تو ہم یہ کام کریں گے, یہ چیزیں چھوڑ دیں, کام نہ نکلوائیں اللہ سے, بلکہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی مدد جو ہے وہ لے لیں. نیکسٹ آ جائیے, آیت نمبر 271. اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کسی کو سامنے دے دیا, لیکن اور اگر تم سے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ چھپا کر صدقے کی زیادہ فضیلت آئی ہے. ظاہر صدقہ جو ہے اس کی 2 شرائط ہیں. اگر تو آپ نے کسی کو سامنے پوری محفل میں اگر کسی کو آپ نے صدقہ دینا یا کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے, ظاہر صدقے کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 آپ کی نیت خالص ہو, نمبر 2 ریا سے خالی ہو, یعنی کہ اس میں ریاکاری نہ ہو. یہ دونوں پوائنٹس لکھ لیں, کیونکہ سم ٹائم آپ اگر کہیں پہ جا رہے ہیں, سگنل پہ کوئی آیا ہے, کوئی بھی مانگنے والا, آپ اس کو صدقہ دے رہے ہو تو آپ سامنے دے رہے ہوتے نا, ایک تو اس میں خالص نیت ہو, آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے, اس میں ریاکاری نہ ہو کہ اچھا چلو پوری گاڑی میں نے صدقہ دیا ہے, باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو میں پیسے دے رہی ہوں. تو ظاہر جو صدقہ کرنا ہے اس میں 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ خالص نیت ہونی چاہیے اور ریاکاری سے جو ہے وہ پاک ہو. نیکسٹ آ جائیے, وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم بھی جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 272. اے نبی, لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے, اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو, اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا صلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 273. صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگرہ کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں. نہ واقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے. تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے, وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. اب یہاں پہ اصحاب صفا کی بات ہے کہ ان کے پاس کہہ لیں کہ اتنا ٹائم نہیں تھا یا اتنا وقت نہیں تھا کہ اللہ کے کاموں میں اس قدر مشغول تھے کہ وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتے یا کوئی کما سکتے, یا کوئی بھی ضرورت مند انسان ہے جو نہیں کما پا رہا تو لیکن وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کر رہا, بلکہ ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو, کیونکہ چہرہ انسان کا کہہ لیں کہ عکس ہوتا ہے, اس کی ساری بات, اس کی ساری سچویشن جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے یا بالکل کہہ لیں کہ اس کی ضرورتیں جو ہے وہ فلفل ہیں.
جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو رمضان تو آ گیا ہے تو دل کھول کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے روز کی بات ہے، کیونکہ عرش کا سایہ ہی ہے اس روز، اور تو پورے آسمان پہ کسی قسم کا آپ کو کوئی سایہ نہیں ملے گا جس کے نیچے آپ کھڑے ہو سکے۔ نمبر 1 اس شخص کی بات ہے عادل بادشاہ۔ نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، یعنی کہ اس نے اپنی جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت کی، نہ کہ ساری برائیاں کرنے کے بعد بڑھاپے میں جا کے جو ہے وہ اس نے عبادت شروع کر دی۔ وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا، وہ 2 مرد جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوں اور اسی پر جدا ہوں، یعنی کہ فرینڈشپ کی بات کی گئی ہے۔ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے، اللہ کے لیے جدا ہوئے، دوستی اللہ کے نام کے لیے یا اللہ کی خاطر یا اپنے دین کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یا جو بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایسا 5واں ایسا انسان جس کو کسی جاہ و جمال والی عورت نے برائی کی طرف دعوت دی، یعنی کہ بے حیائی کی طرف دعوت دی کسی عورت نے، یعنی کہ جوان عورت نے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس نے آفر قبول نہیں کی، جیسے یوسف علیہ السلام کی اگزامپل آ جاتی ہے۔ ایسا انسان جس نے ایسے پوشیدہ انداز میں صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کوئی خیرات کی ہے۔ ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ 7 لوگ ہیں جو عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے روز۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے ہمارے پاس 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا ان کے لیے اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ سود یعنی کہ کسی نے آپ سے 10 روپے لیے اور آپ نے کہا کہ جب تم نے مجھے واپس کرنے تو مجھے 20 واپس کرو، یعنی کہ آپ نے 10 روپے ایکسٹرا لیے، اس کو سود کہتے ہیں۔ اب باقی معاملات میں بھی اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز آ رہے تو وہ جو کچھ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوست کی، یعنی کہ جس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ باقی اس کا پچھلا حساب کتاب دیکھیں گے، وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن جس نے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ چیزیں کنٹینیو کر لی وہ دوست کی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، یعنی کہ اگر تم سودی نظام چلا رہے ہو تو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ ابھی بھی قرضہ واپس کرنے کی اہل نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو پھر اس کو مزید مہلت دے دو، ٹھیک ہے۔ اور تمہارا صدقہ کرنا، یعنی کہ قرض اگر تم معاف کر دو تو مطلب وہ زیادہ پسندیدہ ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی کہ آپ سے کسی نے 1 لاکھ روپیہ لیا، آپ کی بہن ہے، کوئی ایسا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی رشتہ، 1 لاکھ لیا، اب آپ سے اس نے 6 مہینے کا ٹائم لیا، لیکن 6 مہینے میں وہ 1 لاکھ واپس نہیں کر سکا، تو آپ اس کو مزید ٹائم دیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو معاف بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے، تو یہ تو نہیں کہ ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، 1 لاکھ کے بدلے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کروڑ دے دیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، یا ہم کنجوس ہو جائیں نہیں مجھے 1 لاکھ ہی تم واپس کرو۔ اللہ تو کئی گنا بڑھا کے دیتا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، اور اب تک تو ہم صرف انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا یا کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر ہے جی 282۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسے کہتے ہیں آیت دین، یعنی کہ اگر کسی سے آپ نے قرضہ لینا ہے تو قرضے کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ قرضے کا یہ اصول ہے کہ آپ نے گواہ سامنے رکھنے، لکھت پڑھت لازمی کرنی ہے، کہیں پر ریٹن چیزیں جو ہوں اس کے اوپر گواہوں کے سائن ہوں گے، چاہے آپ اپنی بہن سے کیوں نہ صدقہ لیں۔ صحیح سی بات ہے، ایسا رشتہ جو آپ کو لگتا ہے نہیں وہ تو واپس کر دے گی، لیکن واپس کرنے کے ٹائم پہ وہ کہے نہیں ہم نے تو لیا ہی 50,000 تھا، ہم نے تو 1 لاکھ لیا ہی تھا، تو آپ بجائے اس کے کہ غلط بات کرنے کے بعد یا غلط چیزیں کرنے کے بعد آپ کا رشتہ خراب ہو، تو بجائے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا۔ آپ کو اسلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے شرم آتی نہیں، ہم اپنے بہن بھائی کو ہم نے اگر قرضہ دیا تو کیا ہم اب لکھت پڑھت کریں، کیا ہم گواہوں کو لے کر ان سے سائن کروائیں؟ اس وقت ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں یہ کرنا، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں، لیکن جب واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تب جو لڑائیاں، فساد اور جھگڑے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس پہ ہمیں شرم نہیں آتی۔
تو بجائے اس کے کہ کل کو شیطان فساد ڈلوا دے دو لوگوں کے درمیان میں، پہلے ہی اس اصول سے چلے جو طریقہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتا دیا، اب اس کی آیت کی میں ریڈنگ کرنے لگی ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی کہ اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو کسی کو ہائر کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت مقروض اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یعنی کہ مردوں میں سے 2 گواہ ہوں گے، پھر اگر 2 مرد میسر نہیں ہے تو 1 مرد لے کر آؤ، اور اس کے مقابلے میں 2 عورتیں لے کر آؤ جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد کروا دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہماری تعریف کی ہے کہ ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں، تو 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ کے لیے لائی گئی ہیں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے کہ جی 1 لاکھ روپیہ جو تھا وہ لیا تھا، یا لکھت پڑھت میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ تو بیسٹ ہے، لیکن وہی بات ہے اگر گواہ آپ نے رکھنے ہیں تو 2 عورتیں آئیں گی۔ اس چیز کو لے کے بہت سارے لوگ ٹیز کرتے ہیں جی عورتیں جو ہے وہ بھول جاتی ہیں، ایک عورتوں کی 2 عورتوں کی جو گواہی ہے وہ لی گئی ہے، لیکن یہ بات سمجھے کہ ہم نے فزیکلی بہت سارے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، بہت سارے ایموشن سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے، ایموشن امبیلنس ہمارا ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش کو لے کر کہہ لیں تو اس طریقے سے ہم اس طرح اسٹرانگ نہیں ہوتی، چاہے فزیکلی چاہے مینٹلی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ کتنی بڑی ذمہ داری، بچوں کی پیدائش کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے جو ہے وہ لگائی ہے، تو پھر 2 عورتوں کو رکھا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس آیت کو ہم مس کوٹ کریں اور عورتوں کی انسلٹ کرنا سٹارٹ کر دیں کہ جی یہ تو بھول جاتی ہیں، ان کی تو 2 عورتوں کی گواہی اور 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے، تو ایسی باتیں نازیبا باتیں ہمیں شوبہ نہیں دیتی۔ نیکسٹ آ جائیے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو۔ 10 روپے لیے یا 20 روپے لیے، لاکھ لیا یا کروڑ لیا، لکھت پڑھت آپ نے کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست پسندیدہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرتے ہو اسے نہ لکھا کرو، یعنی کہ جو بھی تجارت بزنس میں نقد کیش لینا دینا ہے اس میں کوئی لکھت پڑھت کی چاہے ضرورت نہ بھی ہو، لیکن جو آپ نے ایک عرصے کے لیے کسی کو پیسے قرض دینے اس میں لکھت پڑھت کر لو، کیونکہ تم بھول جاؤ گے یا اگلے بندے کا ایمان ڈاوا ڈول ہو جائے گا، وہ انکار کر دے کہ میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ سوری میرے خیال میں میری 2 لائنیں اسکپ ہو گئی ہیں۔ اچھا جی، ہاں تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، بس تم جو آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 283، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ دل بھی گناہ کرتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں، کوئی لکھنے والا آپ کو نہیں ملتا، آپ کو گروی چیز رکھ رہے ہیں، آپ کو سفر میں کسی قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا قرضہ دے دو یا اتنے مجھے کیش دے دو، آپ میری گھڑی جو ہے یا کوئی چیز جیسی قیمتی آپ گروی میں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ امانت جب واپس کی جائے گی اس میں آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ دل کے اعمال یہ پچھلی آیت کا حصہ ہے۔ چلے یہاں پر بیسیکلی جو بات آئی ہے کہ یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کرتی چلوں کہ 284 جو آیت ہے، یعنی کہ اس کو آپ آخری رکوع کہہ لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل جو رات ہم سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ ہم نماز میں اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، کم از کم 3 آیتیں ہونی چاہیے، کم از کم۔ تو آپ آخری رکوع تلاوت کر سکتے ہیں، آخری 2 آیتیں جو ہے وہ نہیں،
کم از کم 3 ہو، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی حصہ قرآن کا نمازوں میں تلاوت کریں. تو یہ یہاں پہ جو ہے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے. نیکسٹ آ جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی اور سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک پر بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارا رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال جو ہے اسی پر ہے. اے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ٹھیک ہے جی. تو آخری جو ہے ہمارے پاس جو 2 آیات آتی ہیں یا جو آخری رکوع آتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ اس کی فضیلت دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو کیونکہ یہ عرش کے سائے تلے سے دی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں تو وہاں پہ شیطان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. 2 احادیث اس کی فضیلت میں ہیں، وہ ایک دفعہ چیز دیکھ لیجئے. اور مین پوائنٹ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آخری 2 آیتیں جو ہے وہ نماز میں نہیں پڑھنی، آخری رکوع پڑھنا، للہ ما فی السماوات سے پڑھنا، کیونکہ کم از کم 3 آیتیں تلاوت کرنی ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدہ وانزل التوراۃ والانجیل. الف لام میم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے. سورہ آل عمران جو ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں ساتھ ساتھ آتی ہیں. ٹھیک ہے. طویل سورہ بقرہ ہم نے مکمل کر لی ہے. اور سورہ آل عمران کے بارے میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک بادلوں کی طرح یا سائبان کی طرح قیامت کے روز آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جو ہے وہ سفارش کریں گی. تو اپنی ڈیلی روٹین میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو لازمی آپ لوگوں نے جو ہے وہ شامل کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو، یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن جو ہے وہ سفارش کریں گی. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے. اسی نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی کہ قرآن نازل کیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی کہ مجرموں سے بدلہ لینے والا ہے. بے شک اللہ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری شکل و صورت ہے وہ ہماری ماں کے پیٹ میں ہی بن چکی تھی، باہر نکلنے کے بعد نہیں. ٹھیک ہے. وہ وہیں پر ہماری ڈیسائیڈ ہو چکی تھی. کدھر تھے ہم؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 7 وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم یعنی کہ واضح ہے جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری متشابہات یعنی کہ غیر واضح ہیں. پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ یعنی کہ غیر واضح ہے. ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے. تو آج کی ہماری دعا کون سی ہونی چاہیے افطاری کے ٹیبل پہ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. تو اس دعا کو جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اور افطاری کے ٹیبل پہ آپ نے جو ہے اس کو لازمی. کل ہم نے کون سی کی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبر والی. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ پڑھی ہوگی، اور آج یہ جو ہے وہ ایڈ کر لیں. اور یہاں پر ایک بات دیکھیے، کچھ آیتیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے، کچھ ہے غیر واضح، وہ ہم احادیث کے ذریعے ان کو سمجھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں چلے جاتے ہیں، ان متشابہات جو آیتیں ملتی جلتی ہوتی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی چیز کلیئر نہیں ہمیں ملتی. تو جب انسان جو ہے وہ غیر ضروری باتوں کے اندر پڑ جائے
تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس چیز سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 9. اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے والے ان کے کچھ کام بھی نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں. ان کا انجام آل فرعون اور ان کا لوگوں کا سایہ ہوگا جو اس سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. یہاں کافروں سے مراد جو ہے وہ یہودی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیشن گوئی جلدی پوری ہو گئی، کیونکہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے. بنو قریظہ یعنی کہ جو 3 قبیلے تھے، مین قبیلے جو تھے بنو قریظہ قتل کیے گئے. پھر خیبر فتح ہوا اور تمام یہودیوں پر جزیہ جو تھا وہ عائد کر دیا گیا، یعنی کہ جو فتح قدیر میں آتا ہے ہمارے سامنے یہ جو پورا ایک پروسیجر ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو ان کا انجام ہے، جو کافروں کا جو ہے کہنے کا انجام ہے، یہ سارے کے سارے جو تھے وہ مغلوب ہو گئے. تو مزید اس کی تفصیل میں تینوں جو قبیلے مین قبیلے ہمیں ملتے ہیں مدینہ میں، ان کے ساتھ بھی یہ سارا کام جو تھا وہ ہوا. اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے یعنی کہ ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تحقیق تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اب یہاں پہ غزوہ بدر جو ہے اس کی کہہ لیں کہ ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی. مسلمان کتنے تھے غزوہ بدر میں؟ 313، اور کفار کتنے تھے؟ 1000 تھے. لیکن کیا بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے. بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے. لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی محبت مزین یعنی کہ پرکشش کر دی گئی ہے. اپنے نفس کی پیروی کرنا، اپنے نفس کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ لگے رہنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. یعنی عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، نشان لگے عمدہ گھوڑوں سے، مویشیوں سے اور کھیتی سے. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں یہ سب چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے. عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کو جب ہم جمع کرتے ہیں، یا عمدہ جو گھوڑے ہیں یا جو مویشی ہیں، یہ جو کھیتی باڑی ہے، کھیتی کے جو بھی سامان ہے، یہ سب دنیاوی تو سامان ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے. اور انسان کو یہاں پہ کیا چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں؟ اب دنیاوی چیزیں گنوانے کے بعد آیت نمبر 15 میں آخرت کی چیزیں بتائی گئی ہیں پرہیزگاروں کے لیے. ان کے رب کے پاس ایک تو جنت ہوگی، باغ ہوں گے جس میں نہریں بہیں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو ایک آیت کے بعد دوسری آیت کس پس منظر میں آئی ہے اس کو سمجھنا بھی ہے ضروری. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 16 کی طرف. جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے پس تو ہمارے گناہ جو ہے وہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجا لانے والے، خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کی جو ایمان والے ہیں ان کی صفت کیا آئی ہے؟ پیچھے کافروں کی بات ہوئی اور اس کے بعد اب ایمان والوں کی کیا بات ہے؟ صبر کرنے والے، الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، حکم بجا لانے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے والے. تو اس وقت رمضان میں ہمارے پاس تو بیسٹ موقع ہے کہ ہم سحری کے وقت جاگتے ہیں، سحری کے ٹائم پہ ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بجائے اس کے کہ ہم کہہ لیں کہ اس چیز کو لے کے پریشان ہو کہ وہ ہمیں تو سحری بنانی پڑ رہی ہے. یہ تو صرف اپنے آپ کو مصروف رکھیں استغفار میں. اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے. درا حالکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس کے لیے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد و حسد رکھتے تھے. اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے نبی
پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور میرا اعتبار کرنے والوں سے بھی اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 23، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تب ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والا ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ قیامت کے روز کی بات ہے، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائے۔ یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والے کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ جو بڑی کہہ لیں کہ فرصت سے یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمارے فرینڈز ہیں کافروں میں، وہ تو ہمیں کچھ نہیں کرتے، منع کر دیا گیا ہے، کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کلیئر بات ہے یہ۔ تو یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو کہ ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات سے جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے اوپر کیے ہوئے برے عمل کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی کہ جو اس کا نامہ اعمال ہوگا، چاہے اس میں اچھے عمل ہوں یا برے عمل ہوں، سب کے سب اس کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ خواہش کرے گا کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے عمل کو ریجیکٹ کرے گا کہ وہ مانے گا ہی نہیں کہ میں نے یہ دنیا میں جو ہے وہ عمل کیا تھا، وہ اس کو کہے گا کہ چاہے دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہے نا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جو ڈر کے بغیر نہیں کیے جا سکتے، یعنی کہ سم ٹائم ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ہم سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور سم ٹائم اس پیار کا ہم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہمیں ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کیا، ہم ڈر کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض برائیاں ایسی ہیں جو ہم اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور ڈر کس بات کا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ بحرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے منہ دھویا اور کچھ پی لیا۔ پوچھا کس بات نے ان کو اس چیز کے اوپر اکسایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے اللہ کے رسول، شاید کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 خوبیوں پر قائم رہنا۔ نمبر 1 سچی بات، نمبر 2 امانت کی ادائیگی، اور نمبر 3 اچھا پڑوسی، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتی ہے۔ یہ پوری حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کوٹ کر رہی ہوں۔ 3 خوبیاں انسان کے اندر ہونی چاہیے تو اس کو رسول اور اللہ اور رسول کی محبت ملتی ہے۔ جب بھی بات کرے سچی بات کرے، جھوٹ کو زندگی سے مائنس کر دے۔ نمبر 2 کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اس میں خیانت نہ کریں، اور نمبر 3 اچھا پڑوسی بنے، کیونکہ برا پڑوسی جو ہے وہ کیسا ہے، اس کی نیکیاں کیسے مٹیں گی؟ جیسے سورج برف کو مٹاتی، کتنی تیزی سے مٹاتی ہے، ٹھیک ہے۔
3 چیزیں کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملتی ہے: سچی بات، امانت کی ادائیگی، اچھا پڑوسی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث ہے اس کو کوٹ کر لیں، جب ریکارڈنگ آئے گی آپ لوگوں کے سامنے تو چاہے تب پاز کر کے جو پوائنٹس آپ لوگوں کے مس ہوتے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 32۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کے اس کے رسول کے اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا، لیکن دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے ہی لیے وقف کروں گی، یعنی کہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا اور دین کی خدمت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا یہاں پہ یہ مطلب ہے۔ چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا۔ پھر جب اس نے بچی کو جنا، اب ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے میں بیٹے کی ماں بنوں، لیکن انہوں نے بچی کی پیدائش کی تو کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے لڑکی کو جنم دیا اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کی مسل نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی کہ باپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کو بتایا کہ لڑکا، انہوں نے لڑکے کا سوچا تھا کہ وہ دین کی خدمت میں لگائیں گی، لیکن وہ بیٹی گئی ہے، لڑکی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے مثل تو نہیں ہو سکتی، تو اب میں اس سے اس طرح تو دین کے کاموں میں نہیں لگا سکتی، لیکن انہوں نے چونکہ منت مانگی تھی، ایک چیز کی نظر مانی تھی، تو ایک چیز اس چیز کو لے کے وہ ذرا پریشان ہو گئی۔ اور یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے مریم نام رکھا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ نام رکھا جا سکتا ہے۔ 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے، لیکن اگر آپ پیدائش کے ساتھ بھی رکھیں تو یہاں سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور ذکر علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ ذکر جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ کس کے پاس؟ اب تربیت کے لیے تربیت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، کیونکہ یہ بات جان لیں کہ تربیت جو ہے وہ ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ذکر علیہ السلام کو ان کے اوپر جو ہے وہ نافذ کیا ان کی تربیت کے لیے۔ اور جب بھی محراب جس جگہ میں، جس ڈوم کے اندر وہ ہوتی تھی مریم علیہ السلام، تو جب بھی جاتے ان کے پاس نا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، وہ کہتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کے پاس کیسی چیزیں آتی تھی، کیسے کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی؟ بے موسمی پھل ہوتے تھے اور ایسی چیزیں جو ذکر علیہ السلام نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ کہنے کے ذرا تھوڑا سا ہو گئے تھے کہ یہ والا موسم تو ہے نہیں اور یہ والا پھل کہاں سے آیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے خود دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ کی حفاظت میں دیں، کہ اللہ ہماری اولاد کی تربیت کرے۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک عادت سکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ عادت جو ہے وہ سیکھتا ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ عادت ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اللہ سے دعا نہیں مانگی تربیت کرتے ہوئے۔ تو لازمی بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگا کریں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 38۔ وہی ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی، کہاں پہ؟ جب انہوں نے محراب میں دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کھانے ہیں اور باقی سب چیزیں ہیں، تو انہوں نے وہیں پر رب سے دعا کی، بجائے اس کے کہ وہ حسد کرتے۔ حسد کرنا چاہیے تھا نا، نہیں، کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك السميع الدعاء، میرا مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اس آیت کو دیکھیں، اس آیت میں پاکیزہ اولاد کی دعا، اس دعا کو مانگے۔ اب یہ نہیں کہ اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے کہ 200 دفعہ پڑھنا، بس اللہ سے مانگتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے، کوانٹٹی تو نہیں ہے نا۔ اس سے جیسے ذکر علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد مانگی، ویسے آپ مانگیں۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی ورد یا وظیفہ نہیں یہاں پہ کر لینا کہ جی باجی نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 38 میں اولاد کے لیے دعا، تو اس کا کوئی وظیفہ یا ورد بتا دیں، نہیں، دعا اٹس مین دعا، جتنی دفعہ مرضی کرے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 39۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی کہ نماز کی حالت میں تھے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری ملی، اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ یحییٰ۔ اور یہ دیکھیں پیدائش سے پہلے نام جو ہے وہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، بچے کی خوشخبری آئی ہے، تو پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے۔ وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وہ سردار، نفس پر ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیکوکار۔ ذکر علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ میں تو خوب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ ذکر علیہ السلام نے کہا
میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کر۔ کیونکہ لوگ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے کہ اتنا بوڑھا ہو گیا، اس کے گھر کیسے اولاد ہو گئی، تو اب اس بات کو لے کے پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 دن خاموش رہنا ہے، اشارے سے بات کرنی ہے، اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش ہو جاؤ، چپ رہ جاؤ، کیا کرنا ہے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کو کثرت سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ اس میں صبح شام کے اذکار آ جاتے ہیں۔ جو لوگ صبح شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، جو نہیں کرتے لازمی صبح شام کے اذکار سیکھیں اور اس کی پابندی کریں، اللہ کو صبح شام دن کے دونوں کناروں پر جو ہے وہ یاد کریں، کثرت سے یاد کریں۔ چپ رہنا جی میں آئسولیٹ ہو گئی ہوں، میں انٹروورٹ ہوں، مجھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ مجھے ٹیز کرتے ہیں، اور چپ رہنا اور اپنی ایک الگ دنیا بنا لینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مصروف رکھے اللہ کی یاد میں۔ آیت نمبر 42، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم اللہ کی طرف وحی کر اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہوگا۔ اب یہ غیب کی خبریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ تو اس وقت جو سب قرآن دازی کر رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی کون کرے گا، جیسے کہ آپ کو پہلے پتہ چل چکا ہے کہ ذکر علیہ السلام کو یہ سرپرستی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا تھا، لیکن قرآن پہلے ڈلی تھی، لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی کون کرے گا، اور نہ آپ اس وقت پاس تھے جب آپس میں جگڑ رہے تھے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بات دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مدر ہے مریم علیہ السلام، کیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ انہوں نے اپنے محراب میں جو کبھی کوئی مرد نہیں دیکھا، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پھونک ماری اور مریم علیہ السلام جو تھی ان کے حمل ٹھہر گیا، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے واقعہ تھا، پورے قرآن میں اس چیز کو جو ہے وہ الیبوریٹ کیا جائے گا، لیکن اس کا میں ذرا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، لیکن مریم علیہ السلام اتنی زیادہ پریشان ہوگی، جیسے سورہ مریم میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتی کاش میں بولی بسری ہوتی، کاش میں موجود ہی نہ ہوتی، میں زندہ ہی نہ ہوتی، کہ میں نے بغیر کسی مرد کے مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں اور میں نے ایک بچے کی پیدائش کر دی۔ اب آپ دیکھیں کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں اگر یہ ہو جائے تو لوگ زندہ نہیں چھوڑتے، تو وہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ میں کیسے جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ جواب دوں گی۔ اور پیچھے یہاں پر آیا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اعتراضات کرتے تھے، جتنے بھی پیچھے واقعات آئے ہیں، جتنا اب بھی واقعہ مریم علیہ السلام کا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نبی کو غیب کی خبروں میں سے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بتائی دی گئی ہیں، چاہے وہ مریم علیہ السلام کا سرپرستی کی معاملہ ہو یا وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں کہ کون سرپرست کرے گا، کچھ بھی، کیونکہ یہودی کے جو بہت بڑے عالم تھے نا، بیسیکلی یہ تھا کہ مریم علیہ السلام جو تھی نا وہ یہودی کی بہت بڑے عالم کی بیٹی تھی، اور کہہ لیں کہ ان میں جھگڑا اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ ہم قرآن ڈالیں گے، کون جو ہے وہ ان کی کفالت کرے گا، تو پھر کس کا نام نکلا؟ قرآن میں ذکر علیہ السلام کا جو ہے وہ نام نکلا۔ اس کے پس منظر میں جو ہے مزید پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیجیے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 46، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، ماں کی گود یعنی کہ مریم علیہ السلام کی گود میں، اور بڑی عمر میں بھی اور نیک کاروں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نہیں چھوا؟ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ سارے معجزے ہیں، معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی معجزات ہیں سب معجزات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ ان کے پاس خود کسی قسم کا کوئی اس طرح علم یا چیزیں نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ہر چیز میں کہا کہ مجھے اللہ نے یہ کام سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو اچھا کر دیتا ہوں۔ برس یعنی کہ ایک بیماری ہے، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ سکن کی بیماری ہے۔ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے بہت بڑی نشانی اگر تم مومن ہو۔ تو جتنے بھی یہ معجزے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔
اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تم میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو اس نے ان سے کہا اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور تو گواہ ہے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کیونکہ کفر کی بو جو تھی عیسیٰ علیہ السلام کو آ گئی، انہوں نے نوز کی کون میرے ساتھ ہے، تو حواریوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 54۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی کہ اب یہ سب لوگ جو تھے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو قتل کر لے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ نبیوں کو زندہ قتل کرتی تھی، ناحق مارتی تھی، تو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، یعنی کہ زندہ آسمان کی طرف، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دنیا اور آخر میں سخت سزا دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں، یعنی کہ جتنے بھی یہ جو ریمائنڈرز ہیں ان کو پوری محبت سے جو ہے وہ قبول کریں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت کرنے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ دیکھیں بیسیکلی یہ جو آیت ہے ہمارے پاس 61، اسے کہتے ہیں آیت مباہلہ، ٹھیک ہے۔ آیت مباہلہ ایسے کہ اہل تجران کا وفد جو تھا، یعنی کہ جو بھی ان کا قافلہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ نہیں مانے، اس وفد کو جو اسلام کی دعوت دی گئی یہ نہیں مانے، اس پہ مطلب کہتے تھے ہم مانیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آیت آئی کہ آؤ پھر مل کے مباہلہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی عورتوں کو اور بیٹوں کو لے کر آئے، ہم اپنی عورتوں اور بیٹوں کو لے کر آئیں گے، آپ یہ گواہی دیں گے جی ہم سچے ہیں، آپ اور دوسری ٹیم دونوں ٹیمیں یہ بات بولیں، اور جو سچا ہوگا وہ اللہ کے ہاں بھی سچا ہے اور جو جھوٹا ہوگا اس کو اللہ کی جو ہے وہ لعنت پڑے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اس کو بھی میں مزید کمپلیٹ کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اور ان کی جگہ ایک انسان کو جو ہے وہ سلیب پہ چڑھا دیا تھا، اور ان کو لگا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سلیب پہ چڑھا دیا، جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ وہ زندہ جو ہیں وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ عام انسان ہے۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے، آیت ہے ہمارے پاس 63، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب کامن گراؤنڈز پہ بات کریں، اب ڈفرنٹ اگر ہمارے پاس عقائد کے لوگ آ جاتے ہیں، کسی اور امت کے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو کس طرح بات کرنی چاہیے ان سے؟ کامن گراؤنڈز پہ۔ کیا کامن گراؤنڈ ہے؟ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر منہ موڑے تو کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہے کامن گراؤنڈز، یہ نہیں کہ جی ہمارا دین اچھا ہے آپ کا دین اچھا نہیں ہے، ایسی باتیں کر کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑا کس بات کا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں یا نصرانی، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آگاہ رہو، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ صرف حق پرست تھے، فرما بردار تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر یہ نبی اور مومن لوگ، اور اللہ
اللہ مومنوں کو دوست ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو، یعنی کہ تمہاری کتابوں میں سب چیزیں حق کے ساتھ آ گئی ہیں، پھر بھی اگر تم کسی چیز کا انکار کرتے ہو تو یہ غلط چیز ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 71۔ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی اس پر تم صبح ایمان اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ اب یہ اہل کتاب آپس میں جو گروہ تھے ان کے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ایمان والوں سے جب تم ملو گے صبح ایمان لے آنا، شام کو انکار کر دینا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ یعنی کہ اب انہوں نے یہ چال کیوں چلی کہ صبح ایمان لے کر آنا، شام کو انکار کر، باقی ایمان والے بھی جو ہے ان کے پیچھے دیکھا دیکھی جو ہے وہ ایسے کریں، صبح کو ایمان لے آئیں، اللہ کی احکامات کو بجا لیں اور شام میں کافر ہو جائیں، کفر والی چیزیں کریں، معبودوں کی پوجا کر دیں، زنا، شراب، باقی سب چیزیں سٹارٹ کر دیں۔ یہ کام کیوں کیا جائے گا؟ تاکہ یہ جو باقی ایمان والے ہیں یہ بھی دیکھا دیکھی کریں کہ اگر یہ لوگ کریں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو دیکھیں ہماری زندگیوں میں، ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی کتنے نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو چالیں ہوتی ہیں کافروں کی، تو ایمان والے کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے۔ وہ اس کی ریزن ہے، یہ ریزن ہے آیت نمبر 72 میں کہ یہ صبح کو ایمان والے بنیں گے، آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں گے، شام کو کافر بن جائیں گے، تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اپنے ایمان کو چھوڑنا۔ تو منع کر دیا گیا کہ ایمان والے کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی یا کسی جس سے وہ تمہارے رب کے ہاتھ تم پر حجت قائم کر سکے۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ بھی وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس ڈھیروں خزانہ رکھوا دیں، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آپ 1 کوائن بھی رکھ دینا تو اس میں بھی وہ خیانت کریں گے۔ آپ اس کے سر پہ بھی کھڑے رہیں گے نا جب تک، تب تک وہ ٹھیک رہیں گے، ادھر ہلکے پھلکے ادھر سے ہوئے، آپ ادھر سے نظر ہٹائی تو یہ جو ہے وہ خیانت کریں گے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر امیوں یعنی کہ عربوں کی بابت کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لوگوں کی پسند کے احکامات ان کو دینا، لوگوں کی پسند کے فیصلے ان کو دے دینا، یہ ہوتا ہے تھوڑی قیمت کے بدلے جو ہے وہ اللہ کے دین کو بیچ ڈالنا۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 78۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑ دیتا ہے تاکہ تم اس کتاب کا حصہ سمجھو، تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، یعنی کہ بات کرتے کرتے اللہ کا کوئی احکام بتاتے بتاتے بات کو مولڈ کر دینا، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ لگے گا یہ تو قرآن میں ہی آیا ہے نا، جیسے کہا گیا نا کہ ابھی ہمارے پاس کیا نام ہے آیت آئے گی یا پتہ نہیں گزر گئی ہے کہ تم نماز کے لیے نہ آؤ یہاں تک کہ تم مطلب قضائے حاجت کے بعد وضو نہ کر لو، ٹھیک ہے، ایک بات آئی۔ اب لوگ اس آدھی آیت کو کوٹ کرتے، دیکھو تم لوگ کے قرآن میں یہ آیا ہے کہ تم جو ہے وہ نماز کی حالت میں نہ آؤ، اگلی بات ہی نہیں بتاتے کہ اللہ یہ کہ جب تک تم وضو کی حالت میں نہ ہو، یا تم نے نماز نہیں پڑھنی اگر تم شراب پی ہوئی ہے، جب ابھی شراب حلال تھی تب کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے باتوں کو مولڈ کرنا، آیات کو مولڈ کرنا، اور ایسا لگے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے لوگ ہی نافرمان ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 84۔ آپ کہہ دیجئے
ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ، دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہم ایک ایک چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تورات، زبور، جو اللہ نے نازل کی ہے، ہاں جو لوگوں نے اس کے اندر چینجنگز کر لی ہے اس پہ نہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانی آ چکی۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ان سے عذاب ہلکا نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے ہاں جو مقبول دین ہے، جو دین قبول کیا جائے گا، وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ تو اللہ کو راضی کرنے والی جو دعا کون سی ہے؟ اللہ کے جو دین کی بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اوپر راضی ہیں، کون سی اس میں دعا آتی ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلامی دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں یہ دعا اس کو لازمی پڑھا کریں کہ ہم اللہ کے دین پہ راضی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 91۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا قبول بھی نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ آپ نے کفر کیا، پھر روز قیامت اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس جتنے بھی پیسے وہ دے کے اپنی جان چھڑوا لیں گے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی بات کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایسا رویہ کریں گے کہ جی ہم سے پیسے لے لیں، ہم یہ کام جو ہے اب نہیں کرتے کہ ہماری جان جو ہے وہ چھڑوا لی جائے، کیونکہ قیامت کے روز یہ ایسا رویہ کریں گے جو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کافروں کا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن آگ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی تمام چیزیں میسر ہوں تو کیا وہ تو فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے بھی زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے اس چیز کا انکار کیا، تو نے توحید کا انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6557 ہے۔ اس آیت کی ریفرنس میں آپ کو یہ ملے گی کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب ملے گا نا، اس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کیا تو سارا فدیہ دے کے جو ہے اس وقت اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو تم سے بڑی اس سے بھی آسان چیز مانگی تھی کہ تو نے توحید کا انکار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی معاملات ہیں جو قیامت کے روز ہوں گے وہ ہمیں پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں کہ ہم کفر سے، شرک سے، گناہ کبیرہ جو آتے ہیں ہمارے پاس، ان سے دور رہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس 4th پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 4th پارہ سٹارٹ کریں گے۔ 3rd پارے میں ہماری ایک تو سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور سورہ آل عمران جو ہے وہ ہماری سٹارٹ ہوئی ہے۔ مریم علیہ السلام کا ہم نے واقعہ دیکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ٹچ ہوا ہے تھوڑا سا، اور غزوہ بدر کا تھوڑا سا واقعہ جو ہے وہ ٹچ ہوا ہے۔ اس میں بھی صبر کے بارے میں مزید بات تھی اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، غریب، مسکین، ضرورت مند۔ چلے جی، اب اس کے بعد آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز ہیں تو وہ پوچھ لیجئے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زوبیہ، میں نے پوچھنا تھا کہ صدقے کے بارے میں آپ نے بتایا نا، تو ڈیلی اگر ایک باکس رکھ کے اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے تو ضرورت مند کو کچھ دنوں بعد دے دیے جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، طریقہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جی 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 بالکل۔ اور تو تھوڑا سا نا شرک میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کریں۔ شرک میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ ایک تو ہم 3 قسمیں ہیں شرک کی۔ ایک تو ہم نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیا کہ جی ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ایک تو شرک کی یہ قسم ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے نبی کی محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر لے گئے، نعوذ باللہ۔ ہم نے کہا، نعتیں ذرا یاد کریں، منو مدینے والے نے بلایا، میں مدینے چلی ہوں۔ کیا مدینے والے نے بلایا کہ اللہ نے بلایا؟
جتنی نعتیں ہمارے بچپن میں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں یا جو بھی ابھی پڑھائی جا رہی ہیں اس میں شرکیہ کلام ہوتے ہیں. مینو مدینے والے نے بلایا میں مدینے چلی ہوں. کتنی غلط بات ہے. بلایا تو اللہ نے ہے. نبی کی محبت کو اللہ کی محبت سے اوپر لے جانا شرک کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم یہ آتی ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تنہائی میں تو ہم کہہ لیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی, اور لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو لمبا کر دینا, تو وہ نماز اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی نا, وہ نماز اس انسان کے لیے پڑھی ہے جو ہمارے سامنے. یہ بھی شرک کی قسم ہے. ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اپنے اندر رکھا, لوگوں سے ڈرنا, اس ڈر سے جو ہے وہ دین کے کام چھوڑ دینا, یا کسی کے ڈر سے آپ نے کوئی بھی آپ کے سامنے کام آیا وہ چھوڑ دیا, تو پھر اس انسان کی مانی نا, اپنے اللہ کی تو نہیں مانی. یہ بھی شرک کی قسم ہے. اس کے بارے میں جتنا ہو سکے ڈیٹیل میں ریسرچ کریں. میری زندگیوں میں کہاں کہاں اللہ کے مقابلے میں کسی کو لاتی ہوں, کس کی بات مانتی ہوں میں, اپنے ہسبینڈ کی, اپنے پیرنٹس کی, یا اللہ کی. ٹھیک ہے, کلیئر. اس میں وہ درباروں کے بارے میں بھی آ جائے گا نا. جی 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 بالکل بالکل. آپ نے کسی مردہ سے جا کے مردہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آپ اس کی قبر پہ اور دعائیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور دعا یہ کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیا دعا کرتے ہیں, لیکن جتنا سنایا ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ دعا کرنی کہ جی اس کے بدلے جو ہے ہماری دعائیں قبول کر لے, یا بچہ نہیں ہو رہا, یا بچے ہو رہے ہیں بیٹا نہیں ہو رہا تو ہم کہیں پہ چڑھاوا چڑھانے چلے گئے ہیں. یہ سب شرک کی قسمیں. یا پھر اگر اولاد ہو جاتی یا پھر اگر اولاد ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں فلاں پیر کے پاس گئی تھی تو میری اولاد ہوئی ہے. یہ باتیں کرنا یہ سب شرک میں آتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. وہی کہ جی کسی اور کا کوئی کوشچن. السلام علیکم. آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نغمہ, جیسا آپ ہی ہم نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے یا مطلب نہیں؟ نبی کے وسیلے سے کیا مانگنا ہے؟ جیسے دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ دعا پوری ہو جائے ہمارے نبی کے وسیلے سے. یہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتاتی ہوں کہ کیا ہم اس طریقے کا کوئی وسیلہ دے سکتے ہیں. اس کو میں آپ کو مزید کنفرم کر کے بتاتی ہوں. میں نے پتہ نہیں وہ جو آپ بات کی تھی وہ میسج میں لکھ دیا ہے. فاطمہ گل کہہ رہی ہیں کہ دعا میں وسیلہ دینا جائز ہے کہ نہیں. اچھا یہ سیم ہی کوشچن ہے, میں یہ کنفرم کر کے بتاتی ہوں. وسیلہ کسی بھی انسان کا دینا نہیں. وسیلہ آپ نے صرف اللہ کے صفاتی نام کا لینا ہوتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہوتی ہے, اور یہ طریقہ آتا ہے. لیکن نبی کا وسیلہ یہ مزید کنفرم کروں گی, جہاں تک مجھے پتا ہے نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں. میں اس کو مزید کنفرم کر کے بتاؤں گی. میں اپنے سے تو نہیں بات کر سکتی, مزید اس کو کنفرم کروں گی. جی کسی اور کا کوئی کوشچن گروپ میں اس کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ کنفرم کر کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے بھی مطلب اس بارے میں یہ بیان کیا نا کہ ہمیں جو ہے نا اپنی چیزیں جو ہوتی ہے جو یوز ہوئی چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جی ہاں جی. تو مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب جو اپنے کپڑے ہیں وہی دے دو, مطلب جو جتنے مانگنے والے کوئی آتے ہیں تو ہم ان کو وہ دے سکتے ہیں ایسے یا نہیں دے سکتے. اگر تو کوئی اپنی پسند سے کہتا ہے, آپ کا کوئی ایسا جوڑا ہے, جیسے فار ایگزامپل کچھ علاقوں میں کچھ کلرز نہیں پہنے جاتے, تو آپ کا کوئی جوڑا آپ کو تنگ ہو گیا پریگننسی کے بعد, کچھ ایسا, وہ تو ایک ریزن ہے. اگر کوئی آپ اس کو بتا دیں اس سوٹ میں یہ ڈیفیکٹ ہے, اس کپڑے میں یہ ڈیفیکٹ ہے, اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ پہنا چاہتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ پھر بھی سمجھ آتا ہے. وہ کہتا ہے ہمیں کپڑے دے دیں. اب ہمارے پاس اس طرح کپڑے نہیں ہوتے, لیکن کوئی پرانے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ میرے پاس یہ جوڑا پڑا ہوا ہے, میں اس کو خود نہیں پہنتی, میں اس کو خود پہننا پسند نہیں کرتی کیونکہ اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے, یہ مجھے تنگ ہو گیا ہے, یا یہ سین تھرو ہے, یا کہہ لیں کہ یہ کلر اس علاقے میں نہیں پہنا جاتا. تو یہ آپ اس کا ڈیفیکٹ اس کو بتائیں گے. اگر اس ڈیفیکٹ کو جاننے کے بعد وہ لینا چاہتا ہے تو وہ لے, وہ نہیں لینا چاہتا تو وہ نہ لے. ٹھیک ہے. ویا کی کوشچن کیا ہے, میم کیا تہجد کی دعا پڑھنا مسٹ ہے؟ اگر نہ پڑھے تو تہجد کے نوافل ایزی ایسے ہی پڑھے جائیں گے, تو وہ دعا کب پڑھی جاتی ہے نوافل کے دوران؟ نہیں, تہجد کی دعا اگر آپ پڑھنا چاہتے پڑھیں, اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. حدیث سنت ہے نا, سنت طریقے سے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے. اپنی مرضی سے خود ہی ویسے اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب کم ہوگا.
نہ پڑھنا جائز نہ جائز بھی اس میں نہیں آتا، کیونکہ نفلی عبادت میں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نفلی عبادت بھی اکارڈنگ ٹو سننا کرتے ہیں تو پھر وہ اس کا کہنے کے ثواب زیادہ۔ میم میں نے یہ بھی پوچھی دعا پڑھتے کب ہے نفل میں؟ یہ اللہم اجعل فی قلبی نورا والی دعا پوچھ رہی ہے؟ مجھے کنفرم نہیں ہے، میں نے کچھ دن پہلے ہی سنا تھا کہ تہجد کی دعا بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دعا پڑھتے کب ہے۔ یہ دعا جو سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نا، الحمد وہ سبحان وہ کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس جگہ بھی کچھ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ وہاں بھی پڑھ لیں، یا ویسے ہی نفل شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ 2-3 طریقے لوگ اس چیز کو بتاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کنفرم حدیث سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ تہجد کی دعا یا نفل کے اندر پڑھنی ہے یا نفل سے باہر پڑھنی ہے، یہ اس کا کنفرم نہیں پتہ۔ بس یہ پتہ ہے کہ یہ تہجد کی جو دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا والی آیت کی آپ بات کریں گے تو وہ اتھینٹک دعا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے، لیکن کیا نماز میں بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا استفتاح کے طور پہ یعنی کہ ثنا کی جگہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، الگ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، جیسے آپ کا دل مانے، ٹھیک ہے، سنت چیز ہے نا۔ اگر آپ کے پاس یہ دعا ہے تو مجھے سینڈ کر دیں۔ یہ دعا کا کارڈ چلے میں بھیج دیتی ہوں گروپ میں ایڈ ہے نا آپ، میں بھیج دیتی ہوں گروپ میں، نہ مجھے یاد رہا مجھے بس ایک میسج کر دینا، کیونکہ کلاس کے بعد میں ریکارڈنگ کی ایڈیٹنگ میں بزی ہو جاتی ہوں، تو مجھے بس میسج ایک ہلکا سا کر دینا۔ چلے آپ جی، بھی تھوڑا سا بدعت کے بارے میں بتا دیجیے۔ کس کے بارے میں؟ بدعت دین میں کسی بھی چیز کو آپ نے اپنی مرضی سے ایڈ کر لیا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ جی یا حیو یا قیوم یہ تو اللہ کے صفاتی نام ہے جس کے ذریعے ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جی آپ اس کو اگر 1500 دفعہ پڑھیں یا 2000 دفعہ پڑھیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کی کوانٹٹی معین کر دینا، یا آپ نے کہہ دیا کہ جی کیا نام ہے سجدے کرتے ہوئے جو ہے آپ پتہ نہیں کوئی وہ اینٹ سی نہیں ہوتی پتھر کی، وہ اینٹ کچھ فرقے ایسے ہیں وہ جو سامنے رکھتے ہیں اور اس اینٹ کے اوپر جا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نبی نے تو نہیں کیا، تو وہ سب بدعت میں آتی ہے۔ جو کام جو عمل ہمیں نبی نے نہیں سکھایا، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ عمرہ ہے، جتنی بھی دین کی چیزیں آتی ہیں، جتنے بھی دینی عمل آتے ہیں، چاہے تسبیحات ہے، تو وہ چیزیں جو ہمیں حدیث سے نہیں ملتی وہ ساری بدعت میں آتی ہیں۔ چلے جی اب باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ جب ہم کسی بہن یا بھائی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہماری نماز اور روزہ سے نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی بہن بھائی سے ناراض ہوتے ہیں، کسی اپنے سے ناراض ہوتے ہیں، کسی سے قطع تعلقی کی ہوتی ہے، تو سموار اور جمعرات 2 دن ایسے ہیں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان 2 دنوں میں نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کے اوپر نظر نہیں ڈالتے ان 2 لوگوں کے نامہ اعمال کے اوپر جو آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے۔ رزق میں کمی ہوتی ہے قطع تعلقی کرنے سے، رزق میں کمی ہوتی ہے، پریشانی، وہ انسان وہی بات ہے نا کہ ٹینشن میں رہتا ہے، نماز کا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے، نماز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی خالدہ باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آسیہ تو ان کے پاس ہے سونا 10 12 یا 15 کلو سونا ہے، تو کیا ان لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کے اوپر قرضہ بھی ہے اور ان کے پاس سونا بھی ہے۔ جی سونے کا تو طریقہ ہی الگ ہے نا، سونا تو الگ کیٹیگری میں، سونے کے اوپر تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، قرضہ ایک الگ بات ہے، قرضہ ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ وہ دیں گے۔ تو لوگ یہ بتا رہے تھے کہ قرضہ بھی اتنا ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ سونے کو بیچ کے، ٹھیک ہے۔ اگر سونا ان کے پاس 15 لاکھ ہے اس پہ تو زکوٰۃ لگے گی، 7.5 تولے سے اوپر لگے گی، لیکن وہ قرض دار بھی ہیں تو سونے کو بیچ کے اپنا صدقہ نکالیں، پھر وہاں سے اپنا قرض بھی چکائیں اور اپنی زکوٰۃ بھی دیں۔ اتنا سونا رکھ کے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ بھی نہ دیں اور اپنے آپ کو قرض کے اندر رکھیں۔ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بینک میں رکھے ان کی ملکیت میں ہے نا، ان کی ملکیت میں تو ایک چیز ہے نا، وہ بینک سے آپ بات کریں، بینک کو آپ بتائیں کہ اگر ہم نے قرضہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے تو آپ ہمیں سونا واپس کریں، ہم نے اس کی زکوٰۃ نکال لی ہے، اپنے قرض بھی چکائیں اور اپنا سونا بھی جو ہے اس کی بھی زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے بھیا۔ جی خالدہ باجی
वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बाजी। जी, मेरा सवाल वही वसीले के मतलब कि अभी जो कहते हैं कि वसीला नहीं देना चाहिए किसी पास जी 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 जी। वो सुना है, पता नहीं कहाँ तक दूसरा सुना है कि आदम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीला दिया था, क्या ये हदीस में आता है? मैं आपको यही मैंने आपसे कहा कि नबी का वसीला देना ये मैं कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं ये कंफर्म करके बताती हूँ। ओके चलो। जी लुबना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मैम, आपने बात की कि नजर मानना, क्या एक नजर मुअल्लक और एक नजर मुतलक, यस हो गया। अच्छा, अब जो नजर मुअल्लक में आता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, उसके मतलब डॉक्टर्स ने जो है वो जवाब दे दिया, बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने मन्नत मानी कि अल्लाह पाक अगर आप इसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो दे, नहीं तो आपकी अमानत है, आप इसे अपने पास लौटा लें, मैं इस चीज में राजी। देन मैंने 1 महीने की अगर मन्नत मानी कि मैं रोजे रखूंगी, तो मुझे वो अब देनी होगी। यस, आपको वो मन्नत लौटानी होगी, वो लौटानी होगी। यस। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर अब हम जो नादानियों में ला इल्मी के या हस्बैंड के कहने पे आके हमने जो मन्नतें मानी, जो हम ज़ियारतों पे गए, वहां पे जो हमने, हर बंदे का अपना अपना एक अकीदा होता है, ठीक है जी। अब मेरे जो इन लॉज हैं उनके अपने कोई अकायद हैं, वो उनके मामलात हैं, वो इस चीज को मानते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम फलां के जो हैं वो बैत हैं, ठीक है जी जी। अब हमें वो साथ ले गए, वो वहां पे वो सारी मतलब उनके जो हमें वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जैसे उन्होंने किया वैसे हमने भी किया, वो हमने कर लिया जी। अब हमारे पास नॉलेज आ गया, हमने सीख लिया, ठीक है कि ये काम अब हमने नहीं करना, तो जो पहले कर चुके हैं हम उसका अजाला कैसे करेंगे? उसका अजाला अल्लाह ताला ने क्या बताया, आज भी हमने पढ़ा कि अगर तुमने तौबा कर ली और तुमने अपनी इस्लाह कर ली, अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा मैं वो काम नहीं करूंगी और मुझे अपने उस किए पे नदामत है। तौबा की शराइत है ना, आपको अपने किए पे नदामत हो, आप इस बात का एतराफ़ करें कि मैं आज के बाद वो काम नहीं करूंगी, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, जिसने अपनी इस्लाह की, अल्लाह जो पिछला मामला अल्लाह ताला कहते हैं वो मेरे स्पुर्द है, उसको मेरे स्पुर्द छोड़ दो, जो हो गया वो हो गया। आने वाली जिंदगी में तुमने, जैसे हम सूद का पढ़ रहे थे आज, आगे आने वाली जिंदगी में अब तुमने कोई ऐसा काम नहीं करना, बस अपनी तौबा करो, अपनी इस्लाह करो और अल्लाह के दीन के कामों में लग जाओ। जो पीछे पास्ट में, माजी में, चाहे कुफर किया, चाहे शिर्क किया, जितनी भी चीजें हो चुकी, वो अब अल्लाह के जिम्मे जो है वो है। गुनाह कबीरा छोड़ने के लिए तौबा शर्त है, तो वो पिछला जो हो गया अब उसका कोई अजाला नहीं है, वो अल्लाह से बस सिर्फ माफी मांगते रहे कि अल्लाह ताला जो पीछे मैंने पास्ट में किया उसको माफ कर दे, ठीक है। यार ये जो वो 1 मंथ के रोजे हैं वो कंटिन्यूसली रखने हैं या हम थोड़े थोड़े करके रखें? 1 मंथ आप थोड़े थोड़े करके रखें, क्योंकि कंटिन्यूसली रखने का वो आता है ना कि अगर किसी ने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ सोहबत की है, उसके बारे में आता है, उसने 60 रोजे रखने, अगर दरमियान में एक रोजा भी छोड़ा तो उसको दोबारा से 60 पूरे करने पड़ेंगे, वो उस एक जुमरे में आता है। लेकिन ये चूंकि आपने मन्नत मांगी थी 1 महीने के रोजे, तो आप तोड़ तोड़ के भी रख सकती हैं, इकट्ठे भी रख सकती हैं, लेकिन मन्नत पूरी करनी है और आज के बाद ऐसी मन्नत नहीं मांगनी, ठीक है। ठीक है, वही आकी। चले जी, बाकी क्वेश्चंस अब हम कल लेंगे। हिबा व्लॉग्स बच्चे कल लेती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा है, ये भी बंद हो जाएगी मीटिंग। कल आपने फर्स्ट नंबर पे फिर आपने अपना क्वेश्चन रखना है, ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।